بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شرابی کا عبرتناک واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایران کے ایک علاقے میں ایک حافظ عبدالکریم نامی شخص رہتا تھا، جس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بندہ اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے جو بندہ پھل فروخت کرتا ہے اس کو مکہ مدینہ عمرے کے لیے لے جاؤ۔ حافظ صاحب جب اٹھے تو انہوں نے اس خواب کو اپنا وہم سمجھا۔ جب حافظ صاحب دوسری رات سونے کے لیے بستر پر گئے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو نیند آ گئی اور انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ کوئی بندہ اس کو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ پھل فروش کو عمرے پر لے جاؤ۔ یہ خواب مسلسل 2-3 دن جاری رہا اور آخر کار اس نے اپنے کسی نوکر کو بھیج کر اس پھل فروش کا نمبر لیا اور اس کو کال کر کے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں آپ کو عمرے پہ لے جاؤں۔ وہ بندہ یہ بات سن کر ہنس پڑا اور بولا، اے اللہ کے بندے، میں تو نماز کی پابندی نہیں کرتا، تم عمرے کی بات کر رہے ہو؟ میں تو ایک شرابی اور گنہگار بندہ ہوں، میرے نصیب میں عمرہ کہاں؟ آپ میرے سے مذاق مت کرو۔ حافظ کے بار بار اصرار کرنے پر پھل فروش اس کے ساتھ عمرے کے لیے راضی ہو گیا۔ پھل فروش نے یہ شرط رکھ دی کہ آپ کے ساتھ عمرہ کرنے میں اس شرط پہ جاؤں گا کہ تم مجھے اپنے گھر واپس چھوڑو گے۔ حافظ صاحب اس بات پر راضی ہو گئے اور جب حافظ صاحب اس کو ملے تو وہ خود ہی بہت پریشان ہو گئے کہ یہ بندہ نہ شکل و صورت سے اور نہ ہی یہ بندہ دیکھنے میں نمازی لگتا ہے۔ میں غلط بندے کو تو عمرے پہ نہیں لے کے جا رہا، جس کو میں نے خواب میں دیکھا ہی ہے یہ وہی بندہ ہے۔ آخر کار دونوں عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پہنچے تو غسل کرنے کے لیے باد احرام باندھا اور حرم کی طرف چلے گئے۔ دونوں نے مل کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر گئے اور نماز ادا کی، صفا و مروہ کے سعی کے، اپنے اپنے سر کے بال کٹوائے، عمرہ مکمل کیا۔ عمرہ کرنے کے بعد واپس اپنے ملک و ایران آنے کی تیاری کرنے لگے تو پھل فروش نے کہا، حافظ صاحب میں یہاں 2 نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، پھر کیا پتہ عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہو یا نہ ہو۔ اس بندے کی بات سن کر حافظ صاحب نے کہا، اے بندے، اس میں کیا اعتراض ہے، 2 رکعت نفل ادا کر کے چلے جائیں گے۔ دونوں نے 2 رکعت نفل کی نیت کی۔ حافظ صاحب نے سلام پھیرا، پھر پھل بیچنے والے سجدے کی حالت سے بھی اٹھا ہی نہیں تھا کہ کافی دیر کا انتظار کرنے کے بعد حافظ صاحب نے دیکھا کہ وہ بندہ سجدے کی حالت میں ہے۔ جب حافظ صاحب نے اس کو بلایا تو اس کی روح پرواز ہو چکی تھی۔ اس کو غسل دیا اور مکہ مکرمہ میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ حافظ صاحب نے اس کی موت پر بہت حیران تھے اور انہوں نے پھل فروش کے گھر اس کی بیوی کو فون کیا اور کہا کہ تیرا خاوند تو اس دنیا میں نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر میں ہی جگہ عطا کر دی ہے۔ حافظ صاحب نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے خاوند میں کیا اچھائی تھی کہ اس کی موت اتنی بابرکت والی جگہ پر ہوئی؟ تو اس نے بتایا کہ میرا خاوند اتنا نیک وقار تو نہیں تھا، وہ شراب بھی پیتا تھا، اس میں بس مجھے ایک ہی چیز اچھی لگتی تھی، جو ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر میں یتیم بچے رہتے تھے، وہ جب شام کو گھر آتا تھا تو اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز بازار سے لے کر آتا تو ان بچوں کے لیے بھی لے آتا تھا۔ ان یتیم بچوں کے گھر کے اندر کی طرف چیز رکھ کر ان کو آواز دیتا تھا، بیٹے دروازے پر چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھا لینا۔ وہ عورت جب اس چیز کو اٹھاتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اے اللہ اس بندے کی موت ایمان پر آئے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اور اے اللہ اس کو مرنے کے بعد جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس دور میں ہر بندہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر میں سب کچھ کرتا ہے، کسی کا کون خیال کرتا ہے؟ کچھ لوگ دیندار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا دار ہوتے ہیں، وہ ہر وقت دنیا میں مال و دولت ہی حاصل کرتے ہی رہتے ہیں اور کچھ آخرت کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اس سے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام رکھا ہے۔ ایک بندے نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا جان، مجھے آخرت کے بارے میں بتاؤ
تاکہ میں بھی اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کروں۔ اس پر اس کے ابا نے کہا، بیٹا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہا کرو۔ جب بندے کی جان نکلی تو گناہ گار بندے کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور نیک وکار کی جان نکلتے وقت پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب باپ مرنے لگا تو اس نے کہا، بیٹا ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ میرے پیٹ میں ایک کنڈی لگائی جا رہی ہے، اس کے آخری نمکے میں میری جان لٹکی ہوئی ہے۔ اور ایک شخص کی جان نکلنے کی صورت حال کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی میرے پیٹ سے چھریاں مار رہا ہے۔ اس طرح ایک اور بندے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، میرا پیٹ ایسے لگ رہا ہے کہ کسی نے آگ جلائی ہے۔ جو بندہ نیک ہو وہ ہمیشہ موت کو یاد کرتا رہتا ہے اور وہ گناہ کرنے سے پرہیز کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ پلیز سبسکرائب our channel and like this video to get more video. Thanks for everything.